اللهم لك الحمد كما أنت أحسن. صل على محمد كما أنت أحسن. وافعل بنا ما أنت أحسن. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. یہ کلمہ اب تک جو ہم تک پہنچا ہے نا، قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے. بغیر قربانیوں کے کلمہ نہیں پہنچا. آواز آ رہی؟ ہم تک جو دین پہنچا ہے اور کلمہ پہنچا ہے، یہ قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اللہ والے محدثین مفسرین، سب نے قربانیاں کی. آج لائٹ نہیں ہے، اے سی نہیں چل رہا. بیٹھا میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا ہمارے پاس تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، 5 پنکھے لگے ہوئے ہیں، 2 ایگزاسٹ چل رہے ہیں، لیکن ہم گرمی محسوس کر رہے ہیں. اصل میں غذائیں ایسی کھاتے ہیں. آج کل ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی ہے. کہہ رہے جی وہ رمضان شریف آ رہا ہے تو پھر پرہیز. میں نے کہا رمضان تو پرہیز کا مہینہ تھا، آپ نے رمضان کو بد پرہیزی کا مہینہ بنا لیا. رمضان مبارک تو تھارا پرہیز کا مہینہ تھا. تھوڑا سا بس آج سے کوئی ایک پکوڑا کھانے کی اجازت، ایک سموسا، ایک چاول، اس طرح یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے معالج اور مریضوں کے درمیان. تو دین جو ہے میرے دوستو وہ قربانیوں سے آیا ہے، قربانیوں سے رہے گا، قربانیوں سے پھیلے گا. کبھی جان کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی جذبات کی قربانی، کبھی کیفیات کی قربانی، کبھی گھر کی قربانی، کبھی تھوڑی قربانی، کبھی زیادہ قربانی. دین بغیر قربانی کے نہ آیا ہے، نہ آیا تھا، نہ رہا ہے، نہ رہے گا. یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ حقیقت کا فیصلہ ہے اور یہ فطرت کا فیصلہ ہے. علامہ شمس الدین سرخسی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے المبسوط کے نام سے 30 جلدوں میں ایک تفسیر لکھی ہے اور وہ ساری کنویں میں بیٹھ کے لکھی گئی ہے. وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، اپنی مرضی کا فتویٰ لینا چاہے، انہوں نے نہ دیا. وقت کے بادشاہ نے انہیں یہ سزا دی، ایک ویران کنویں میں انہیں قید کر دیا. جیل میں قید نہیں کیا، ایک ویران کنویں میں قید کیا. ویران کنویں میں قید. اب یہ اس میں قید تھے، شاگرد آتے اور کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ جاتے اور یہ قرآن و حدیث کے علوم بیان کرتے اور وہ اوپر بیٹھ کے لکھتے. روز سبق چلتا. ان کا آنا بھی قربانی، دھوپ، گرمی، سردی، بارش، طوفان. وہ دور تھا کہ جب موسم ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے، بہت زور کی بارشیں ہوتی تھیں اور طوفان بہت آتے تھے. دریاؤں میں بڑی طغیانیاں ہوتی تھیں، پانی بہت گہرے نہیں چلے گئے تھے، پانی بڑے قریب تھے.
اب تو دریا بانج ہو گئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ کنویں پہ کنارے پہ بیٹھتے اور لکھتے تھے، اور وہ قرآن و حدیث کے علوم بیان کرتے تھے۔ یہ روز سلسلہ چلتا، 30 موٹی موٹی جلدیں ہیں، والیوم ہیں، جو المقصود کے نام سے ہیں، اور قیامت تک امت ان سے نفع لے گی، اس کے پیچھے قربانی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دین کے لیے قربانیاں برداشت کی۔ روز لایا جاتا، وقت کا امام ہے، تقوی کا امام ہے، فقہ کا امام ہے، قرآن کا امام ہے، حدیث کا امام ہے، وہ علوم کا امام ہے، وہ امت کا امام ہے، لیکن بادشاہ ناراض ہو گیا اور اپنی مرضی کا فتویٰ لینا چاہا تو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے بس، جبکہ خالق کا کلام خالق ہے، اللہ خالق، اس کا کلام بھی خالق۔ اور انہیں کہہ دیا گیا، بہت سے لوگوں نے وقت کے بادشاہ کے خوف سے اپنے مزاج کو، اپنی بات کو کچھ ٹیڑھا میڑھا کر کے تبدیل کر لیا۔ انہوں نے کہا آپ بھی کر لیں، تو جیل کے باہر بہت لوگ، مخلوق اکٹھی تھی، فرمانے لگے میں اس مخلوق کا کیا کروں گا، اور آج اگر میں فتویٰ تبدیل کر لیتا ہوں، قیامت تک آنے والی امت کا کیا کروں گا، اور قیامت تک آنے والے لوگ اگر میرے فتوے پہ چل پڑے اس کا وبال مجھے ملے گا، اور قیامت تک میری قبر جہنم کی آگ بنی رہے۔ بس کوڑے برداشت کیے، روز کوڑے مارتا تھا۔ کوڑے مارنے والا پہلا کوڑا مارا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا، اور دوسرا کوڑا مارا، اور کوڑا بھی وہ تھا جس میں کیل لگے ہوئے تھے، جب جسم میں پیوست ہوتے تھے گوشت کی بوٹیاں صاف لگتا تھا، اور دوسرا کوڑا مارا تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ روز کوڑے مارے جاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری بات مان لیں، کہا نہیں مانوں گا۔ دین تو چلا ہی قربانیوں سے ہے، اس کی تاریخ میں جو پانی ہے وہ خون کا ہے، عام پانی نہیں ہے، اس کی جڑوں میں خون کا پانی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پہ تشریف لے گئے، اب غزوہ سے تشریف لائے تو مختلف کافروں کی شکل میں صحابہ کرام تشریف لا رہے تھے، اور جو صحابہ کرام کے بچے تھے وہ مدینہ منورہ سے باہر اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے، اپنے والدین کو دیکھ رہے تھے کہ میرا ابا آیا، بچ گیا یا شہید ہو گیا، بچ گیا یا شہید ہو گیا۔ اور جس کا باپ آتا تھا وہ اپنے باپ سے لپٹ جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، وہ پہلے قافلے کو دیکھا، ان کا ابا نہیں تھا، پھر دوسرے کو دیکھا، ان کا ابا نہیں تھا، قافلے در قافلے آتے رہے، والد نہیں تھا، آخری قافلے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ آپ نے منہ اس طرف پھیر لیا، اور پھر آیا اس طرف کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کہاں ہیں؟ آپ نے منہ اس طرف پھیر لیا، وہ تو شہید ہو گیا تھا۔ پھر پیچھے سے آیا، پھر آگے سے آیا، اور آپ نے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا، اور فرمایا کیا تو نہیں چاہتا کہ محمد تیرا باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو؟ تو نہیں چاہتا۔ دین تو چلا ہی قربانیوں سے ہے، ماؤں کی مامتائیں سسکتی سلکتی نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کا اصول تھا سال میں ایک دفعہ باہر نکلتے تھے، باقی وقت عبادت میں رہتے تھے۔ ان کا ایک دوست مسلمان ہو گیا، نہیں حضرت کعب مسلمان ہو گئے، ان کا ایک دوست مسلمان نہ ہوا، وہ سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا۔ حضرت کعب گئے اس کے عبادت خانے میں اور دروازہ کھٹکھٹایا، غلام نے کہا کہ آپ کو علم نہیں ہے، وہ راہب ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ صرف دیدار کراتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، اسے جا کے کہے کعب آیا ہے۔
انہوں نے جب کہا نا کہ وہ اندر سے آ گئے خلاف معمول، اور آ کے کہا کہ آپ سنائے کو اپنے دین سے پھر گیا تو کافر ہو گیا. کہنے لگے ہماری مقدس کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا ایک ایسی امت آئے گی جس کے بچے باوجود والدین کے یتیمی کی زندگی گزاریں گے، اور جن کی بیویاں باوجود اپنے شوہروں کے بیوگی کی زندگی گزاریں گی. کیا نہیں لکھا ہوا ہماری کتابوں میں؟ کہاں لکھا ہوا ہے. کہا میں اس امت میں شامل ہوا اور اس نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا جن کی قربانیوں کا عالم یہ ہے کہ بچے ہیں اور باپ بھی ہے اور دین کی خدمت میں ایسے لگے کہ بچوں کو وقت نہ دے سکے، شوہر ہیں بیویوں کے اور اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی محنت میں ایسے لگے بیویوں کو پورا وقت نہ دے سکے. اگلی بات سن، اور میں یہ قیامت کے دن یہ بیوی اور یہ بچے اللہ کے ہاں استغاثہ دعویٰ کریں گے، یا اللہ اس نے دنیا میں ہمیں وقت نہیں دیا تھا، ہمارا حق بنتا تھا. یہ شرافت بھری عصمت بھری یہ اللہ کی بندی یہ بیوی کہے گی اللہ پاک سے، یا اللہ ساری زندگی میرے اندر کی ضروریات، میرے باہر کی ضروریات، میرے بچوں کی ضروریات، میرے گھر کی ضروریات پوری نہ ہو سکی. اب یہ کیس ہوگا اور وہ یوم العدل ہے، عدل کا دن ہے، قیامت کا دن. اس لیے کہتے ہیں قیامت میں انگلش کو دی ڈے آف ججمنٹ. وہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا. وہ عدل اور انصاف کا دن ہے. تو ان کو بلایا جائے، بیوی بچے ایک طرف ہیں اور یہ شخص ایک طرف ہے جس کو اللہ جل شانہ کی محبت، جس کو اللہ جل شانہ کا تعلق، جس کے دل کے اندر دین کے مٹنے کا غم اور تڑپ، اور اس کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس دن تسلیم کی جائے گی ہر چیز. اس دن جھوٹ نہیں چلے گا، سچ ہی سچ چلے گا. اس دن دھوکہ نہیں چلے گا، اس دن فریب نہیں چلے گا، اس دن دورنگی نہیں چلے گی، سچ ہی سچ ہوگا. تو یہ اللہ جل شانہ کے سامنے اس کا اقرار کرے گا، اس کو تسلیم کرے گا، اس کا اقرار کرے گا، اس کو تسلیم کرے گا. پھر اللہ پاک خود مدعی بن جائیں گے اور خود منصف بن جائیں گے، اور وہ تو ہوں گے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے ان سے، بیوی بچوں سے، کیا تم اس سے اپنا حق چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے الہی حق بھی تو اس لیے چاہتے تھے کہ جنت مل جائے، تو ہمیں جنت عطا فرما. اور ان کو جنت عطا کی جائے گی اس مرد کی قربانیوں کی وجہ سے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، پتہ نہیں میرے آج میں مضمون کیا تھا، لائٹ چلی گئی مضمون بدل گیا میرا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں. امام ابن سیرین خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، محدث بھی ہے، خوابوں کی تعبیر میں ان کو امام مانا جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک یہ علم، حدیث، تفسیر کے اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور دونوں تابعین ہیں. تابعین سے کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یا کسی ایک صحابی کی زیارت کی. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہر وقت لوگوں کو قال اللہ قال الرسول سناتے تھے سارا سال، اور لوگوں کو اللہ کا نام سکھاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک کی ترتیب تھی 6 مہینے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے، 6 مہینے گھوڑے کی پیٹھ پر کو بکو کریا، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تھی طویل اتنی مسافتیں کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، میں ہر ایک گماں سے گزر گیا. پھر یہ اللہ کی محبت کو پھیلاتے، اللہ کے دین کو پھیلاتے. 6 مہینے ان کا گھوڑا مر گیا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ صبح پہنچے، کہنے لگے مرے ہوئے گھوڑے کا کیا لے گا؟ کہنے لگے مرے ہوئے گھوڑے کی بھی قیمت ہوتی ہے. لگے اتنا دل چاہے لگاؤ، آپ کی چیز ہے، میں آپ کا گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں. وہ سالہ سال ان کا ساتھی تھا سفر میں، اللہ جل شانہ کے راستے میں. انہوں نے اپنی منہ مانگی قیمت دی.
لی، بولی، انہوں نے دے دی اور وہ گھوڑا بک گیا. اب لاش کیا لے جانی تھی، بس لے لیا. اب دوسرے دن یہ پہنچے کہ میرا گھوڑا مجھے واپس کر دے. انہوں نے کہا عبداللہ اندھے کے سودے ہوتے ہیں، اب میں نے لے لیا، اب نہیں واپس کرتا. اب بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا وہ گھوڑا اڑا جا رہا اور اڑتا ہوا جنت میں جا رہا. یہ سمجھ گئے جو اس کا سوار ہوگا وہ بھی ساتھ ہوگا. ٹھیک، جو اس کا سوار ہوگا وہ بھی ساتھ ہوگا. انہوں نے جا کے اس گھوڑے کو لے لیا. کیوں؟ اللہ جل شانہ نے گھوڑے کے ہنہنانے کی قرآن میں قسمیں اٹھائی. اس کی زلفوں کی، گھوڑے کے بال ہوتے ہیں، گھوڑے کے ہنہنانے کی قسمیں اٹھائی ہیں. اور ایک حدیث میں نے پڑھا، علامہ ضمیری نے لکھا گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک بخت رہے گا، بخت. ہاں، اسلام نے گھوڑے کا ادب کیا، گھوڑے کا احترام کیا اور گھوڑے اور بکری کو برکت قرار دی ہے. اب یہی کا یہی خواب جو ہے عبداللہ بن مبارک نے دوسری رات دیکھا. گھوڑا تو بیچ دیا، پیسے لے لیے. اب دوسری رات دیکھا، اب جو دوسری رات خواب دیکھا، اوہ یہ کیا ہوا، ساری زندگی گھوڑا میرا ساتھی اور جنت میں لے کے جائے عبداللہ ابن سیرین کو، امام ابن سیرین رحم اللہ کو. اب دوسرے دن گئے، کہنے لگے میرا گھوڑا واپس کر دے. اس نے کہا آج واپس نہیں ہے، وان دے کے سو دے. یہ دین تو چلا ہی قربانیوں سے ہے، یؤمنون بالغیب سے ہے. اور یاد رکھنا قربانی وہ دے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا غیب کا، اور یہ سمجھے گا میری اس قربانی سے میرا رب راضی ہوگا، میری دنیا بنے گی، میری آخرت بنے گی. قربانی وہ دے گا. روزہ کسے کہتے ہیں؟ اس قربانی کو کہتے ہیں. غیب سے کوئی دیکھ رہا تو غسل خانے میں جا کے ادھر ادھر پانی پی لے، تجھے کوئی نہ دیکھے گا، لیکن کوئی دیکھ رہا، کوئی دیکھ رہا. یہ غیب کا یقین، یہ ہے قربانی، اور یہ ہے اللہ جل شانہ کا تعلق، اللہ پاک کا تعلق. صبح سے نا 100 موبائل سنتا رہا، روز سنتا ہوں. ایک موبائل کی ایک فکر نے مجھے صبح سے ہلچل مچائی ہوئی ہے. ایسے بعض اوقات کوئی درد بھرے، سارے موبائل درد بھرے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے میرا دوست مجھ سے بچھڑ گیا، میں پہلے اس سے مشورہ کر لیتا تھا، اب میں مشورہ کس سے کروں گا؟ آپ کو شاید یہ لفظ آپ کے لیے عام سا ہو، لیکن بعض اوقات انسان کی بات کیفیات ایسی ہوتی ہیں. میں سوچتا رہا جس کا رب اس سے بچھڑ جائے گا وہ کس سے مشورہ کرے گا، وہ کس کو بیٹھ کے اپنے دل کی داستان سنائے گا. میں نے پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی، دنیا کا محروم ترین شخص وہ ہے جس سے مناجات کی توفیق چھین لی جائے، جس سے دعا کی طاقت اور توفیق چھین لی جائے. سمجھ لو کہ اللہ اس سے باتیں نہیں کرنا چاہتا. اللہ کہتے ہٹ جا، میری مجھ سے بات نہ کر. جب بیٹا بہت نافرمان ہوتا ہے، باپ کہتے ہیں ہٹ مجھ سے بات نہ کر، میں تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. یہ نظام چلا ہی غیب کا ہے اور قربانی کا ہے. جو غیب اور قربانی پہ یقین رکھ کے چلتے ہیں وہ چل سکتے ہیں. ہاں، عقل والے، خرد والے، سوچوں والے، شعور والے، ہر چیز کو عقل کے پیمانے اور سائنس کے پیمانے میں پہچاننے والے، ناپنے والے، وہ نہیں چل سکتے. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. حضرت بہلول بڑے اللہ والے تھے، مجذوب تھے. مجذوب اسے کہتے ہیں، دیکھو مجذوب اور مجنون میں فرق ہے، یاد رکھنا. کپڑے اتار کے ننگا پھر رہا ہو مجذوب نہیں ہے، اور دیوانگی کی حرکتیں کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ مجنون ہو، کیا پتہ مجذوب بھی ہو. پھر وہ نظر چاہیے جو ان دونوں میں موازنہ کر سکے، پہچان سکے کون مجذوب ہے کون مجنون ہے. مجنون کہتے ہیں جس کو جنون ہو گیا ہو، جو پاگل ہو گیا. تو حضرت بہلول رحم اللہ جو تھے، یہ ہارون رشید کے چچا زاد بھائی تھے.
مجذوب تھے اور مٹی کا گھروندا بنائے بیٹھے تھے، مٹی کے گھر بنائے بیٹھے تھے، اور اس کی قیمت لگائی ہوئی تھی کہ جنت کا محل لے لو 500 درہم میں۔ اب ہارون رشید اور اس کی اہلیہ دونوں جا رہی، ہارون رشید دیکھ کے مسکرایا کہ سارا دن بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اب یہ مٹی کے گھروندے بنائے جیسے بچے بناتے ہیں مٹی کے محل گھر، اور کہتا ہے کہ 500 درہم میں لے لو جنت کا محل۔ اس کی بیوی نے 500 درہم دے دیے، کہنے لگا قسمت آزمائی کی دیکھ لیتے ہیں کیا عرض ہے۔ اب وہ چل پڑی۔ اب رات کو ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ ایک محل ہے، اس پہ لکھا ہوا بیت الزبیدہ، زبیدہ کا محل ہے۔ اور جانے لگا تو فرشتوں نے روک دیا کہ آپ ٹھہر جائیں۔ کہنے لگے میں اس کا شوہر ہوں، کہا دنیا میں ہے، ویسا اجر لیں دنیا میں، آخرت میں پھر معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، اس جیسا عمل لے آئیں۔ اب خواب ختم ہوا تو بے چین ہو کے اٹھ بیٹھا، بہت پریشان ہوا، یہ کیا کیا؟ زبیدہ نے بن دیکھے سودا کر لیا اور میں دیکھتا رہ گیا، اور میں دیوانگی اس کو سمجھ کے اور مسکرا کے نکل گیا۔ صبح پھر گئے تو وہ اللہ والے پھر کہہ رہے ہیں جنت کا محل لے لو۔ اب سب سے پہلے اس نے بڑھ کے پیسے دیے، یوں دیکھ کے مسکرایا، کہنے لگا ہارون یہاں بن دیکھے سودے ہوتے ہیں، دیکھے سودے نہیں ہوتے، یہاں بن دیکھے سودے ہوتے ہیں، یہ قربانیاں بن دیکھے سودے ہیں، اللہ ہے اور دے گا، اس میں اجر ہے، اس میں اجر ہے۔ حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈاکٹروں نے کہا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، انہوں نے کہا مجھے اینستھیزیا دینے کی، بے ہوش کرنے کی، اس کو سن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ٹانگ کو کاٹا، انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ بعد میں ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو تکلیف جو نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا قیامت کے دن اس پہ جو اجر ملنا تھا اور دنیا میں اس کا جو اجر ہے وہ اپنی اصلی شکل میں اور اصلی حالت میں میری آنکھوں کے سامنے تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا اور یہ اپنا کام کر رہے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہتے ہیں جو شہید ہوگا اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی جتنا سوئی کے چبھنے کی۔ اللہ جل شانہ اس کا جنت میں اس کا جو مقام آنکھوں کے سامنے لائیں گے وہ اس کو دیکھتا رہ جائے گا اور زندگی یوں اس کے جسم سے نکل جائے گی جان۔ یہ دین قربانی سے چلا ہے، اور رمضان المبارک اس قربانی کا مہینہ ہے۔ کہیں مزاج کے خلاف قربانی، کہیں کھانے کے خلاف قربانی، کہیں طبیعت کے خلاف قربانی۔ ارے اب تو قربانی رہی نہیں، دن چھوٹے ہو رہے ایک چیز، اور دوسرا وہ قربانیاں، وہ مجاہدے، وہ سفر وہ رہے ہی نہیں۔ وہ قربانیاں کہاں رہیں جس کو ہم قربانیاں کہیں؟ وہ خچروں کا سفر نہیں رہا، وہ گدھوں کا سفر نہیں رہا، وہ اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر نہیں رہا، ڈھکے ہوئے سفر ہیں جس میں ایئر کنڈیشن چل رہا، ایسے سفر ہیں جس میں ہوا لگ رہی، اور چھپے ہوئے سفر ہیں بسوں کے، گاڑیوں کے، ٹرینوں کے، جہازوں کے۔ وہ قربانیاں نہیں رہی۔ لیکن دوستو آپ حیران ہوں گے، قربانیاں وہ نہیں رہی، آپ کا اجر بڑھ گیا۔ ہاں حقیقت عرض کر رہا ہوں، جتنا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قرب، آپ کی قربت سے زمانہ ہٹتا جائے گا، یعنی قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا نیکی کا اجر بڑھتا جائے گا۔ شر کا زمانہ ہے، خیر دور ہو رہی۔ ایک بزرگ باسی روٹی کھا رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت باسی کیوں کھا رہے؟ کہا اس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا ہے، کیونکہ آنے والی روٹی حضور کے زمانے کے دور ہو گئی ہے، یہ کچھ قریب ہے۔ آپ حیران ہوں گے، روزے جوں علامات قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، نمازیں، ذکر، تسبیحات، اللہ جل شانہ کا قرب، گناہوں سے بچنا، یہ چیزیں جوں قریب ہو جائیں گی اور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوں دور ہوں گی، اتنا ان کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف فرما تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ میرے بھائی کہاں ہیں؟ یا سوچنا ہم آپ کے بھائی نہیں؟
فرمایا تم نے مجھے دیکھا، تم نے جبریل کو دیکھا، تم نے قرآن کو اترتے دیکھا. میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جبریل کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا. آپ سرور کون اسلم کے بھائی ہیں، آپ کو مبارک. کتنا بڑا اعزاز ہے. ہاں، اور فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو دین پہ 10% بھی اگر عمل کر لیں گے، اللہ جل شانہ ان کو قیامت کے دن 100% معاف بھی کر دے گا، اجر بھی دے دے گا. اب ہم یہ دیکھیں ہمارا جو عمل ہے کیا 10% ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہم جو کچھ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں یہ 10% نہیں، یہ تو 1000% میں سے ایک ہے. اگر ہم 10% بھی آ جائیں پھر بھی اللہ کی کریمی ہے، کملی والے کا فرمان ہے اور بخشش کی امید ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایک محبتوں اور پیار کا، اللہ کے ساتھ الفت کا، اللہ سے لینے کا، اللہ سے منوانے کا، اللہ پاک کے قرب کا مہینہ ہے. رمضان المبارک قرب کا مہینہ، محبتوں کا مہینہ. ذہنی طور پہ ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں اور جسمانی طور پہ اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں اور اپنی ترتیب اس کے لیے کیا بنا رہے ہیں کہ اللہ پاک سے کتنا مانگیں گے، اللہ جل شانہ کے سامنے کتنا روئیں گے، اپنی عبادت تسبیح کو کتنا بڑھائیں گے اور اپنی غلطی کو تعین کی میں کتنی احتیاط کریں گے. میں جو شخص رمضان المبارک میں اپنی زندگی کے ترتیب اعمال میں بنا لے، اللہ غیر رمضان میں سارا سال اس کو اس کی توفیق عطا فرماتے رہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں، اللہ پاک سے مانگیں. اللہ اس سے پہلے جتنے رمضان گزرے تھے غفلت میں گزر گئے. کیا خیال ہے رمضان سے پہلے ہمارا ایک اور درس آئے گا شاید؟ ہاں، اور انشاءاللہ رمضان میں روز درس ہوتا ہے تراویح کے بعد. یہاں خوش قسمت لوگ آتے بھی ہیں، ان کے لیے کوئی دوری نہیں ہوتی. عاشقاں کمر بندھی دلی 2.5 کوس، عاشقوں نے کمر باندھی دلی 2.5 کوس. کوئی دوری نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن بندہ چاند دیکھ کر، رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اس مہینے بھر شکایت چشم سے، آنکھ کی شکایت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. چاند دیکھے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے اور پھر 7 دفعہ کیا پڑھے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان مبارک میں اللہ کی ذکر کی مجالس میں کسی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی مجالس وہ ہوتی ہیں جہاں اللہ جل شانہ کی یاد ہو رہی ہے. میں تو عرض کیا ہم تو ہر رمضان کی ہر رات میں اللہ کو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں تراویح کے بعد تھوڑی سی دیر. اللہ پاک اس کے ہر قدم کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب لے. جو ان مجالس میں حاضر ہوتا ہے اس کے ہر قدم کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ لکھتا ہے. ایک اللہ والے عجیب بات فرمانے لگے، عاشقانہ بات کہنے لگے بھائی اب آپ کہتے ہو ہم اتنی دور سے چل کے آئیں تو ممکن ہے، ہماری تو گاڑی چلتی ہے، اب قدموں والا اجر کہاں جائے گا؟ سائیکل چلتا ہے، موٹر سائیکل چلتا ہے، ہم ویگن پہ بیٹھ کے آتے ہیں، اس کا ویل چلتا ہے، یعنی پہیا چلتا ہے، پاؤں نہیں چلتا. پہلے پاؤں چلتا تھا، اب کیا چلتا ہے؟ پہیا. تو کہنے لگے بھائی ہر پہیے کے سرکل کے، ہر پہیے کے گھومنے کو 1 قدم شمار کر لیں. اب تو قدم بڑھ جائیں گے، جتنی تیز رفتار سواری ہوگی اتنا اس کا گھومنا ہوگا. بات وہی آ گئی، جتنا علامات قیامت قریب ہوں گی اور سرور کونین اسلم کے زمانے سے بعد ہوگا، دوری ہوگی، اتنا اجر بڑھتا جائے گا. تو ہر قدم کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. اور اگلا اجر سنو، جو رمضان المبارک میں کسی مجلس میں جہاں اللہ جل شانہ کا ذکر ہوگا،
جائے گا. اگلا اجر کیا ہے؟ وہ قیامت میں میری عرش کے نیچے ہوں گے. اور جو رمضان المبارک میں جماعت پر مداومت، جماعت کی نماز پر وہ پکا کرے گا، اللہ جل شانہ ہر رکعت کے عوض میں اسے نور کا ایک شہر عطا فرمائے گا. ہر رکعت کے عوض میں کیا دے گا اللہ؟ اور کریم کے ہاں سے کمی ہے، تو کمی ہے اللہ کے ہاں. اور جو اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ اسے جڑے ملے اور ان سے احسان کرے، جو والدین کے ساتھ احسان کرے، ان کی خدمت کرے رمضان مبارک میں، اللہ جل شانہ اس کی طرف رحمت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا. اور فرمایا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. سرور کونین نے فرمایا میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور جو عورت رمضان مبارک میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں لگی رہتی ہے، اللہ جل شانہ کے نزدیک اسے مریم اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا ثواب ملتا ہے. اور جو کوئی رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ جل شانہ 10 لاکھ حاجتیں روا کر دیتا ہے. جو اس میں کسی عیالدار کو خیرات دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجے بلند کر دیتا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، اللہ جل شانہ ہر قدم پر اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے 70 گناہ مٹاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے لوٹ آتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جل شانہ کی ایسی مخلوق بھی ہے جس کو اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے. لوگ اپنی حاجتوں میں ان کے پاس گھبرائے چلے آتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں. اور جو کسی مسلمان جو کسی حاجت میں اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے یہاں تک کہ اسے پورا کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے قدم کو اس دن ثابت رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. میں رات اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا ایک بات بڑی عجیب و غریب. میں نے کہا اگر ہم اپنی نیتوں کو اخلاص میں لے آئیں، اپنی نیتوں کے اندر نظر ڈالیں، اپنی نیتیں سچ کر لیں، صحیح کر لیں، اللہ کرے ایسا ہوں تو سچ کہہ رہا ہوں ہمارا رسالہ لوگوں کی حاجتوں پورا کرنے کے لیے، سچی بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. میں سرور کونین وسلم کے ممبر بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول رہا. اگر ہماری نیت میں اخلاص ہو، اللہ جل شانہ کی رضا ہو، اور مطلوب اس سے کمانا نہ ہو، اور یہ بھی میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں اس وقت تک ہم اس سے کچھ نہیں کما رہے، اسے دے رہے ہیں، یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں. تو لوگوں کی مشکلوں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بہت تعاون کر رہا ہوں. بعض اوقات لوگوں کے تڑپتے سلگتے خط، ان کی پریشان الجھے خون اور ان کی ملاقاتیں، پھر ان کی تسلی بھرے الفاظ کہ ہمیں فائدہ ہوا، فلاں سے فائدہ ہوا، فلاں چیز سے فائدہ ہوا، فلاں چیز سے نفع ہوا. آپ یقین جانیے تو ہم نے جوہر شفائے مدینہ کا نسخہ اس میں 100% لکھا ہے، جو لکھا ہے وہی بناتے ہیں. ہزاروں پیغامات، یعنی ان میں خط، فون، ملاقاتیں ملا کے ایسے آئے کہ لوگوں نے خود بنایا، پھر انہوں نے بنا کے بیچنا شروع کر دیا. کئی ملے، انہوں نے کہا جی ہماری تو روزی بن گئی، بے روزگار تھے، اللہ نے روٹی دے دی. ایک بندہ کہنے لگا مجھ سے، اس نے کہا جی وہ آپ نے فلاں رسالے میں ایک وظیفہ لکھا تھا نا، وہ فلاں وظیفہ میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا اب میں دم کر دیتا ہوں، بس آپ کی دعاؤں سے کوئی نہ کوئی دے جاتا، خدمت کر جاتی. لفظ سمجھے؟ اس نے کہا وہ خدمت کر جاتے ہیں. کہنے لگے میں پریشان تھا، بس اس وظیفے کی برکت سے اللہ میرا دال دلیا چلا دیا. پتہ نہیں کیسی کیسی کہانیاں مجھے ملتی ہیں. اور یہ حدیث جو ہے مسلمان کی حاجت روائی کے لیے، مسلمان کی حاجت روائی کے لیے. اگر نیتوں میں ہے اخلاص، یہ یاد رکھنا، وہ کریم اندر دیکھتا ہے اس کے اندر جذبہ کیا ہے، میری رضا ہے یا مخلوق کی رضا ہے. اللہ تو یہ دیکھتا ہے. اللہ
اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، شعبان کے آخر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ سنایا. آپ نے فرمایا، لوگو ایک بہت بڑا مبارک مہینہ جس میں شب قدر 1000 مہینے سے افضل موجود ہے، تمہارے اوپر سایہ انداز ہے. اللہ جل شانہ اس کے روزے فرض کیے، اس میں شب بیداری کرنا ثواب قرار دیا. جو اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے غلام آزاد کیا. وہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کی جزا جنت ہے. غمخواری کا مہینہ ہے. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب کو اتنا نہیں ملتا جس سے روزے دار کا روزہ کھلوائیں، ہم تو غریب ہیں. آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اللہ جل شانہ نے اسے عطا فرما دیا جو ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ سے یا دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت، اس کا اوسط مغفرت اور اس کا آخر آگ سے رہائی ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو حلال کمائی سے روزہ کھلوا دیتا ہے، تمام ماہ رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، تمام راتوں میں. اور جبریل اس کے لیے دعا گو رحمت ہوتے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی روزہ دار کو روزہ کھلوا دے، شب قدر میں جبریل آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اوہ سبحان اللہ. جس کو جبریل ڈھونڈ رہا ہو اور آ کے کہے پوچھے کون ہے وہ شخص جس نے کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ کھلوایا، اور جبریل آ کے اس سے مصافحہ کرے، اس سے ہاتھ ملائے، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہو. اس میں ایک احتیاط عرض کر دی. دیکھو بھائی، افطار پارٹیوں کے نام سے جو ایک سلسلہ چلا ہے نا کہ اس نے اتنے روپے پر ہیڈ کا کیا اور میں نے اتنے روپے کرنا ہے، اور پھر نمازوں کا خیال نہیں رہتا. روزہ افطار کرنا اور پھر فرض نماز، اور پھر شرما شرمی میں جانا بھی ضروری ہے. شرما شرمی میں جانا بھی ضروری ہے. نہیں اللہ والو، اس کا احتیاط کرو. مجھے تو پتہ نہیں پچھلی دفعہ کہنے لگے سود پہ ادھار پیسے لے کے میں نے افطار پارٹی کرائی. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. میرے دوستو، صرف اس لیے کہ ناک رہ جائے، ناک رہ جائے. نہیں اللہ والو یہ. اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات کہ کیا دور تھا کہ جب لوگ اپنے کھانے لے کے تقوی والوں کو تلاش کرتے تھے. نہ کھائے کھانا مگر تقوی والا تلاش کرتے تھے، حاجت مند کو تلاش کرتے تھے، ضرورت مند کو تلاش کرتے تھے. ہاں لوگ لے لے کے تلاش کرتے تھے اور اپنی حلال کی کمائی کی احتیاط کرتے تھے. آج میں ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی کہنے لگی تیری روزی مشکوک ہے. وہ جو ہماری خاندانی ہے نا جائیداد، اور وہ بھی اس لیے بکوا رہی ہوں ایک دکان کہ مجھے پتا ہے کہ وہ حلال کی کمائی ہے. اس دکان کو بیچ، اس دکان سے حج کریں گے. میرے پاس ایک انسپیکٹر کی اہلیہ آتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. میں نے وہ بہت بڑی ولی عورت دیکھی ہے. اللہ اکبر. وہ حجاب میں ہوتی ہیں اور وہ اس چیز کی احتیاط کرتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی کوئی چیز نہیں لیتی. ان کی کچھ زمینیں ہیں اس سے لے لیتی ہے، یا کہتی ہے کہ تنخواہ، یا پھر اس طرح کی کوئی بیچاری جو ہے انداز اختیار کرتی ہے. مجھے پوچھنے لگی کہ فلاں افسر تھا اس شعبے کا، میں ان کے ہاں گئی تو ان سے کچھ کھا لیا، مجبوراً مجھے کچھ کھانا پڑا. میں نے کوشش بڑی کی میں کیا کر دوں، لیکن نہیں ہوئی، طبیعت متلا رہی تھی. اب میں کیا کروں، اس کا حل کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی تو نے تو مثال قائم کر دی. یورپ میں ایک خاتون اسلام لے آئی، باحجاب پردہ کیا اور بس میں سفر کر رہی تھی. اوپر وہ ہینڈل پکڑ کے بس کو سفر کرتے ہیں نا، ایک دم جو لگی بریک اور اس کا جو ہے وہ برقع نیچے ہوا، اس کی کلائی ظاہر ہو گئی. مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ رہی ہے، میری کلائی غیر محرموں کے سامنے ظاہر ہوئی ہے، بتائیں قیامت کے دن مجھے کتنا عذاب ہوگا، میں اتنا اللہ سے معافی مانگوں گا. میں اتنا اللہ سے معافی مانگوں. اس مہینے کا استقبال کرو اللہ والوں. یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ عافیت کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ راحتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے. اٹھتے تو ویسے ہی ہیں صبح
سحری کے لیے اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑے تھوڑے عارضے میں روزہ چھوڑ دینا، تھوڑی تھوڑی چیز میں روزہ چھوڑ دینا، اور تھوڑی تھوڑی تکلیف میں یا تھوڑے تھوڑے ایسی کوئی ہیلے میں روزہ چھوڑ دینا نہیں اللہ والوں. پھر کہاں ملے گا؟ پتہ نہیں ہمارا آخری رمضان ہو اور رمضان میں ہی آخری روزہ ہو، نہ معلوم یہ زندگی کی کہانی ختم ہی ہو چکی ہو، اب سمٹنے والی ہو، رہی دل کی دل میں حسرتیں اللہ نے آ کے مٹا دیا. اور آج کا روزہ کل کے روزے سے بہتر ہو، جس طرح آج کی نماز کل کی نماز سے، آج کی پہلی رکعت اس سے بہتر دوسری رکعت ہو، پھر اس سے بہتر تیسری رکعت ہو، پھر اس سے بہتر چوتھی رکعت ہو. پہلا سجدہ بہتر، دوسرا اس سے بہتر، تیسرا اس سے بہتر. اللہ جل شانہ کا دھیان بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. اور اس مہینے میں میرے دوستو سب سے بڑا جو کام ہے نا، ایک تو رزق حرام اور دوسرا حرام گناہوں سے بچنا، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہے، نگاہ سے ہے، ہاتھوں سے ہے، جسم کے کسی حصے سے. فرمایا روزہ اس کا پھٹ جاتا ہے، پھر سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں، سوائے بھوکا اور وقت گزاری کے لیے کہ روزے کا وقت گزرے. اللہ اللہ. ابھی میں اسی اتوار والے دن میں ایک مریض کی عیادت کرنے گیا. میں مریض کی عیادت کرنے، ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، تو میں نے ان سے عرض کیا، وہاں ایک مسجد بن رہی ہے، تو اس کے جو مستری صاحب ہیں بیچارے وہ اوپر سے گرے اور ان کی ہڈی ٹوٹ. اچھا سوا مہینے کے بعد ابھی میں نے پچھلے مہینے انہیں دیکھا تو اس ہاتھ سے انہوں نے ڈول اٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا کون سا بازو ٹوٹا تھا؟ کہنے لگے یہ. یعنی میں نے ان سے کہا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا بازو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ بندہ اعمال والا ہے. وہ جو مستری صاحب مسجد بنا رہے ہیں، میری معلومات میں اور صحیح معلومات ہیں تقریباً 7-8 ہزار آدمی اس کے ہاتھوں اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، اور بڑی قربانی مجاہدے والا تقوی والا فقیر آدمی ہے. میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگی تو مجھ سے فرمایا کہ مجھے تو کیا دے گا، سب سے زیادہ خرچہ تیری تعلیم پہ ہوا ہے، ہم 4 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا آپ جو فرمائیں گے میں دوں گا. تو فرمانے لگے کہ میرے لیے مسجد بنانا اور کسی سے چندہ نہ کرنا، حلال حرام اکٹھا نہ کرنا، یہ لفظ تھا. میں نے کہا ٹھیک. ان کے وصال کے بعد ہم بہن بھائیوں نے مشورہ کیا، ایک کمرشل جگہ پڑی تھی 63 مرلے کی. وہ حاجی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے عرض کیا صاحب بس اس کو بنانا شروع کریں. وہ مستری ہیں، راج ہیں، اور پتلی اینٹ سے انہوں نے بنانا شروع کیا جو شاہی قلعے میں اینٹ لگی ہوئی. 4-5 سال بناتے رہے، 12-13-14 لاکھ اینٹ لگ گئی. الحمدللہ 5 وقت نماز ہو رہی، وہاں مدرسہ ہے، 70-80 بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ بات عرض کی، میں نے کہا حاجی صاحب کا فریکچر یاد ہے آپ کو؟ آپ کہہ رہے تھے کہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اس کی بنیاد یہ ہے اس شخص نے اعمال اختیار کیا، اور آپ نے تو وقت گزاری کے لیے بیڈ کے سرہانے میں بہت ساری کیسٹیں دیکھ رہا ہوں اور سامنے اسکرین دیکھ رہا ہوں، آپ نے تو وقت گزارنے کے لیے سامان رکھا ہوا ہے. آپ کو یہ کہاں سے ہلنے دے گا بیڈ پہ؟ یہ کہاں ہلنے دے گا؟ تو اور سلائے گا. کہنے لگے اور سو ذرا، تنگی دامہ میں نہ جا، ابھی اور سو. اعمال سے، اور یہ رمضان المبارک خالص اعمال کا مہینہ ہے. اور ایک بات اور عرض کروں، اس رمضان میں سارے سال کی توفیق مانگو. یا اللہ اس مہینے میں تو نے گناہوں سے بچنے کا صبر دیا، اللہ تو سارا سال نہیں دے سکتا، تو اس پہ قادر نہیں ہے. میرے تجربے میں ایسے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے اور تھے، پھر رمضان کے بعد وہی رہے جو رمضان میں تھے. انہوں نے خود ہی بتایا، کہنے لگے ہم نے پورے رمضان کی ہر دعا میں اللہ جل شانہ سے مانگا، یا اللہ
تیرے خزانے میں کمی نہیں، اللہ تو عطا فرما دے۔ اور دیکھو ساری کائنات کے نفل ایک فرض نہیں، فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو فرض نماز میں طاقت اور تاثیر رکھی ہے، ساری کائنات کے نفل مبارک اور اب ضرور پڑھنے چاہیے، لیکن فرض کی تاثیر اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ خود سوچو، اور اس فرض نماز کے بعد دعائیں کتنی قبول ہوتی ہوں گی؟ ہماری بڑی کوتاہی ہے، فرض نماز کے بعد دعاؤں کو یقین سے، توجہ سے، دھیان سے نہیں مانگتے۔ میں نہیں کہتا آپ فرض نماز کے بعد بہت لمبی دعائیں مانگیں، لمبی دعائیں تنہائیوں میں مانگیں، تنہائیوں میں مانگیں، تنہائیوں میں مانگیں، لیکن فرض نماز کی دعا 1 منٹ مانگیں یا 5 منٹ مانگیں، تھوڑی مانگیں یا زیادہ مانگیں، اس یقین کے ساتھ، دل کی اس گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے اس درد کے ساتھ اور اس کڑھن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہو۔ اور رمضان میں تو فرض کے درجات بڑھ جائیں، 70 سے اوپر چلے جائیں۔ ارے بھائی اللہ والو، عربی میں 70 سے مراد 70 نہیں ہے۔ ہماری ایک استانی تھی، میں چھوٹا سا تھا اور بچہ ایک تھا، کھاتا تھا، کہنے لگے اب تک تو نے 70 بندے کے ساتھ روٹی کھائی ہے، ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ اب نے 70 کے ساتھ کھائی ہوگی، کوئی 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ کھا لی ہوگی، یعنی 70 ہر سے مبالغہ ہے، یعنی لفظ 70 سے مراد بے شمار۔ اور رمضان میں تو نیکی کا، عبادت کا اجر بے شمار بڑھ جاتا ہے۔ اس میں اپنی دعاؤں کی طاقت پڑھائیں، ہر نماز کے بعد دعا اور رات کی تنہائیوں کی دعا۔ اٹھتے تو ویسے ہیں، کم از کم 2 نفل 4 نفل پڑھ لیں اور پھر اللہ پاک سے مانگیں، پھر اللہ جل شانہ سے مانگیں اور اللہ سے سارا سال کے لیے مانگیں، اور سارے سال کے لیے، ساری زندگی کے لیے کہ اللہ ایسی زندگی عطا فرما جس کا خاتمہ بالخیر ہو اور میرا خاتمہ ایمان سے، اللہ میری نسلوں کا خاتمہ ایمان سے، یا اللہ مجھے وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اپنی نسلوں کے لیے مانگیں اور سارے عالم کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ میں جو روزانہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 70 دفعہ پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کو مستجاب الدعوات بنائیں گے، یعنی جب بھی جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ اور ایک اور چیز عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی برکت سے پورے عالم کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ مجھے حضرت نے ایک دعا فرمایا، آپ کو عرض کر دوں، آپ بھی معمول بنا لیں۔ فرمایا مجھ سے طارق اس کو کبھی نہ چھوڑنا، تیری روزانہ کی جتنی بھی تو عبادت کرے گا، جو تجھ سے توفیق ہوگی، وہ ساری کی ساری اس 27 دفعہ کے پڑھنے سے اللہ قبول کر لے گا۔ اس 27 دفعہ کے پڑھنے، صبح شام اگر 27 دفعہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اگر ہم اس کو پڑھ لیں کتنی دفعہ؟ اللہ، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اللہ والوں، سوچو جس 27 دفعہ کے پڑھنے سے میرا رب فرماتا ہے، سرور کون اسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوق کو روزی ملتی ہے، تجھے نہیں ملے گی؟ جس کے 27 کے پڑھنے سے سارے عالم کو تو روزی ملے، کیا تجھے نہیں ملے گی؟ اربوں خربوں کو، اور عالم میں سارے انسان، جن اور پتہ نہیں مخلوقات الہی جتنی بھی ہے، ان کو روزی ملتی ہے ان کلمات کی وجہ سے۔ اور اب آپ سوچو ان کلمات کی وجہ کیا ہے؟ ان کلمات میں اصل میں یہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اصل میں پوری امت کے لیے دعا کر رہا، اور میرے رب کو پوری امت کے لیے دعا کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک اس کو خود ایسا بنا دیتا ہے کہ جو مانگے مل جائے۔ میرے رب کو پوری امت کے لیے دعا مانگنا اتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اس کو مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں،
جو مانگے اللہ اس وقت عطا کرے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے۔ تو رمضان مبارک مانگنے کا مہینہ، منوانے کا مہینہ، اڑ جانے کا مہینہ۔ ہاں آپ افطار کرائیں، ضرور کرائیں، اس کے اتنے بڑے اجر، اتنا بڑا ثواب ہے جس سے آ کے جبریل مصافحہ کرے۔ اللہ سبحان اللہ، ارے جس کو ساری رات فرشتے، رمضان کی ہر رات میں فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگیں، جو فرشتوں کو دعاؤں میں لگا دے۔ لیکن خیال کرنا کہیں یہ افطار رسم و رواج میں نہ چلا جائے، کہیں یہ افطار ہماری فرض نمازوں کے ضائع ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے، اور یہ کہیں افطار شہرت اور ریاکاری اور جو ہے نام و نمود کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ خیال کرنا، میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا مسجدوں کو سجایا جائے گا اور ان سجانے سے پھر مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ علامات قیامت میں احادیث میں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آج وہی وقت ہے، اس نے اس طرح کا ڈیزائن بنایا، نمونہ بنایا، میں اس طرح بناؤں۔ اس نے مینار رکھا 150 فٹ میں 300 فٹ کا بڑا مینار رکھا۔ ہاں مسجدوں کو سجایا جائے گا۔ اور بقول ایک اللہ والے کے پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے، اب مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ ایسا کام جس میں اللہ جل شانہ کی رضا ہو، جس میں اللہ جل شانہ کی خوشنودی ہو، جس میں اللہ کی خوشنودی، بس تو راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے میں میرا سب کچھ ہے، اور تیرے ناراض ہونے میں میرا سب کچھ برباد ہو جائے، تو راضی ہو جا۔ اس کا نام ہے رمضان المبارک۔ اور یہ شعبان کے جو آخری ہفتہ ہے، یہ تو فرمایا بڑا اہم ہے۔ اس میں اللہ پاک سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور رمضان کے لیے توفیق مانگنا۔ میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے رمضان مبارک۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا نا، چشم دید واقعہ عرض کیا کہ بابا جی تو تھے، آٹے کی بوری میں سے آٹا نکال رہے تھے، اس نے مہمان کی کھانا پکانے میں انکار کیا تھا، مائی نے اپنے خاوند کے جھگڑے کی وجہ سے، واقعہ یاد ہے؟ ہاں، تو یہ ڈر گئی، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے اصل میں رزق پہلے آتا ہے، مہمان بعد میں آتا ہے، میں اس کا رزق لینے آیا ہوں، وہ 7 پڑوسی اس مہمان کا کھانا پکا رہے ہیں، اس کا آٹا لے کے میں جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں حسب استطاعت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا، اور پھر اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، ہر وقت ڈرتے رہنا کہیں میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ قیامت کے دن اس شخص کو فرمایا یہاں سے فرشتے ہاتھ ڈالیں گے نیچے کے جبڑے میں سے، جو نیچے انسان کا جبڑا ہے نا، یہاں ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو گھسیٹیں گے۔ اور یہ کون ہوگا؟ یہ وہی ہوگا جو روزہ افطار کراتا ہوگا، جو غریبوں کو کپڑے دیتا ہوگا، جو غریبوں کے لیے دل کھول کے خرچ کرتا ہوگا، جو غریبوں مساکین کے لیے، جو دوستوں کے لیے کھانے تیار کراتا ہوگا، افطار اور سحری کراتا ہوگا، یہ وہ ہوگا۔ لیکن اس کی نیت یہ ہوگی، لوگ مجھے سخی کہتے ہیں، اس کی نیت یہ ہوگی اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ آگے بڑھ گیا، میں اس سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، یہ وہی شخص ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مومن کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے، کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے۔ میں کر کے ڈرتا ہے اور ڈر کے کرتا ہے، کر کے اور ڈر کے کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نافرمان نہ بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کریم ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ اس لیے ایک بزرگ تھے نا، وہ نماز کے بعد دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور میں کہیں یہ نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، کہیں یہ نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ حدیث میں ہے
کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے وہ نماز، کہیں یہ روزہ میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے کہ تو نے روزہ کس لیے رکھا تھا، تو نے روزے میں جو احتیاطیں کرنی تھی وہ نہیں کی۔ اللہ والو، اللہ جل شانہ نے ایک نعمت دی ہے، اللہ جل شانہ نے ایک نعمت دی ہے، ایک نعمت دی ہے، اس کی کرو قدردانی اور ابھی سے اس کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ 2 نفل حاجت کے روز پڑھ کے اللہ جل شانہ سے مانگیں، الہی میں عاجز بندہ، میں خطا کار و گناہ گار، میرا دل سیاہ، میری اندر کی طلب سے محرومی، میرے پاس کچھ نہیں، بس تو سب کچھ عطا کر۔ اب اللہ پاک کے سامنے اڑ جائیں اور گڑ گڑا کے مانگیں روزانہ روزانہ۔ ابھی ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے اور مراقبہ بھی کریں گے اور تسبیح بھی پڑھیں گے، اس میں بھی یہی گڑ گڑانا ہے، الہی مقبولان حق، یہ تیرے بندے جو حق کی تلاش میں ہیں، تیری محبت کی تلاش میں ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہاں، جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا، بعض اوقات امام کی وجہ سے مل جاتا ہے، بعض اوقات مقتدی کی وجہ سے مل جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا مقتدی ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ایسی کوئی محبت تو اس کے ہاں ہوتی ہے، یا رب کے ساتھ ایسا راز و نیاز ہوتا ہے، یا پھر رب کے ساتھ ایسا راز و نیاز نہیں ہوتا، اسی وقت بیٹھ کے کوئی ایسی توبہ کرتا ہے، اس کریم کو کوئی ایسے انداز سے یاد کرتا ہے، اسی وقت دوستی بن جاتی ہے، اسی وقت واقعہ نہیں ہے عیسیٰ السلام کا، بارش نہیں ہو رہی کہ ایک بندہ ایسا ہے، یہ ساری عمر اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، وہی آئی، اس کو کہیں نکل جائے، اور بارش اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بربادیاں ہو رہی ہیں، خشک سالیاں ہو رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ عیسیٰ السلام نے اعلان فرما دیا، اب اعلان فرمایا کہ ہے کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو، اب تھوڑی دیر ہوئی بارش شروع ہو گئی، بندہ نکلا نہیں، بارش شروع ہو گئی، یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا اس نے دل ہی دل میں ہمارے ساتھ دوستی کر لی تھی اور معافی مانگ لی تھی، اور وہی کھڑے کھڑے اندر کہہ دیا کہ بس آپ معاف کر دے، آج نکلا تو رسوائی ہو جائے گی، اب تک تو نے ستاری کی ہے، آج ستاری کا پردہ باقی رکھ اور غفاری کر، مغفرت کا معاملہ فرما۔ عیسیٰ السلام فرمانے لگے الہی وہ بندہ مجھے دکھا سکے؟ اللہ پاک نے فرمایا جب نافرمان تھا اس وقت میں نے ستاری کی، اب تو یار بن گیا، اب تو دوست بن گیا۔ یہ جو مجمع ہوتا ہے نا، اس میں بعض اوقات بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ والو، وہ کوئی ایک ولی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی کریم کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اور اس کی دوستی سے اور ہاں اس میں ایک اور بات رہ گئی، فرمایا اب جو بارش ہوئی ہے ہوئی بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ ایک معاملہ اڑا ہوا تھا نا، ایک اڑا ہوا تھا، اور اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اس نے یوں دوستی کی، کریم نے اپنی رحمت کی بارش کی۔ حق کی تلاش کرنے والے، محبت کی تلاش کرنے والے، محبوب کی تلاش کرنے والے، کریم کو تلاش کرنے والے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کریم بہت کریم ہے، وہ کریم واقعی کریم ہے، وہ کوئی ہیلا کر دیتا ہے مغفرت کا اور رحمت کا اور قبولیت کا اور مقبولیت کا، وہ کہیں نہ کہیں راستہ بنا دیتا ہے، وہ کوئی سامان کر دیتا ہے۔ اب جو بیٹھ کے ہم ذکر کریں، ایسی درد کے ساتھ ہو، ایسے غم کے ساتھ ہو، اور ایسی تڑپ کے ساتھ ہو، اور اندر کی ایسی بے چینی ہو کہ بس وہ کریم کو ترس آ جائے، کریم کو ترس آ جائے۔ تو کیا خیال ہے؟ کریں گے نا؟ اس درد کے ساتھ کریں اور اس ساز اور سوز کے ساتھ کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے، اللہ پاک کو رحم آ جائے۔ اور یہ کیا اور بتا دوں، ہم بعض اوقات حضرت کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، فرماتے تھے دیکھو خیال کرو، کیا پتا تمہارے دائیں کندھے اور بائیں کندھے، کیا پتا تمہارے سامنے اور پیچھے کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے اور تم اسے عام سمجھ رہے ہو۔ خیال کرنا، خیال کرنا، کیا پتا وہ تھوڑی کیفیت کے اندر اس کو زیادہ مل جائے، ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا، ہمارے ایک صاحب تھے
وہ ہر چیز کا ایک لفظ تھا ان کو، 2 لفظ تھے، وہ 2 لفظوں میں بات کرتے تھے. کوئی چیز لینی ہوتی تو وہ کہتے جی آپ اس کو اہمیت دیں گے. میں نے خود دیکھا، گلاس پڑا ہوا تھا، وہ ایک صاحب ہمارے بھٹی صاحب دوست تھے، ان کے پاس کہ بھٹی صاحب گلاس کو اہمیت دیں گے؟ میری گلاس دیں گے مجھے. اور کوئی چیز دینی ہوتی وہ کہتے جی گھمکاؤ. جو لینی ہوتی اسے اہمیت دیں گے، جو دینی ہوتی کہہ رہے گھمکاؤ. اچھا یہ دنیا کے راز و نیاز، لوگ اس شخص کے راز و نیاز سمجھتے تھے. اہمیت سے مراد ہے کہ مجھے دو، گھمکاؤں سے مراد ہے لو. اچھا کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ کریم کے سامنے راز و نیاز رکھتے ہیں، وہ ان کے تھوڑے سے لفظ، ان کی تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ اللہ پاک عطا فرما دے. اللہ پاک عطا. ہاں یہ حقیقت ہے. وہ ایک دفعہ ایک چیز بٹ رہی تھی، میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے ہم تک پہنچتے پہنچتے تو ختم ہو جائے گی. کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے ایسے کھڑے ہوئے اس کو آنکھوں سے یوں کیا، سچی بات کہہ رہا ہوں، اور اس نے یوں کیا اور یوں اٹھا کے یوں پیچھے رکھ دیا. کہنے ہو گیا. اسی وقت رب یاد آیا. ایسی جب رب سے راز و نیاز ہوتی ہے نا، اور پھر بندہ جو الٹے کرنے بھی کہہ دے وہ کریم اسی بھی جو مسکرا دیتا ہے اور اللہ اسی بھی عطا کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم بن آدم حج پہ گئے، بھوک بہت ساری لگی، تاج و تخت کو چھوڑ کے گئے تھے، کریم سے دوستی تھی. اب یہ فکر ہم تو کہہ نہیں سکتے، ہماری ضرورت کہاں. کہنے لگے اللہ پاک کھانا کھلا ورنہ تیرے کعبے کے کنگرے توڑ دوں گا. آپ کہہ کے دیکھیں، میرے خیال میں ایمان صاحب کو چھٹی کر جائیں گے. اسی وقت کریم نے غیب سے کھانے کا انتظام. ایک بزرگ تھے، جب بارش نہیں ہوتی تھی نا لوگ ان کے پاس جاتے تھے، اگر دعا فرمائیں، کہنے لگے چلو کوئی ہیلا کرتے ہیں، کپڑے دھو کے ان کو رسی پہ ڈال دیتے، کہنے لگے یا اللہ بارش نہ کرنا میرے کپڑے سوکھ جاؤ. بارش ہو جاتی. جب بھی بارش نہ ہوتی تھی لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ حضرت کو دعا فرمائیں بارش نہیں ہو رہی. کہنے لگا اچھا بھائی اللہ سے مانگتے کوئی ہیلا کرتے ہیں. اور جب رکوانی ہوتی پھر اس کا الٹ معاملہ ہو جاتا. وہ میں مٹھائی والی بات چیز بٹ رہی تھی، اس نے وہیں سے آنکھوں میں اشارہ کیا، دیکھو نا. اور یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ تعلق کی بنیاد پہ ہوا. اور یہ رمضان اور یہ دعا اور یہ ذکر اس سے تعلق بڑھانے کے ہیلے ہیں. اس کریم نے اپنی کریمی کی وجہ سے ہمیں یہ انداز عطا کر دیے. یہ راتیں، یہ قرآن پاک کا سننا، یہ تسبیح کا پڑھنا، یہ ذکر کا کرنا اور یہ دعاؤں کا مانگنا، یہ میرے دوستو اس سے تعلق بنانے کے ایک انداز ہیں. کسی طرح یار مل جائے، کسی طرح تعلق بن جائے، کسی طرح اس سے دوستی بن جائے. جس کے اندر جتنی طلب تڑپ ہوگی اس کو کریم اتنا عطا کر دے گا. اور ملتا اندر کے گمان سے، ملتا اندر کے گمان سے. سچ کہہ رہا ہوں. تو پھر اللہ سے مانگیں گے نا، ایسے انداز سے مانگیں کہ اللہ جل شانہ کو ترس ہے اور کریم کسی کی وجہ سے سب کو عطا کرے.